میں خوابوں کی وادی وادی میں خوابوں کی وادی میں رہتا ہوں کھویا میں خوابوں کی وادی میں رہتا ہوں کھویا مجھے مت جگانا سویرے سویرے مجھے۔ آئیے اسی سلسلے سے میں اسی اسکول کی ایک لڑکی لائبہ خاتون، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی چھوٹی سی تقریر کو بیان فرمائیں۔ لائبہ خاتون، اقرا سینئر سیکنڈری اسکول۔ سمندر تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ جناب صدر، میری تقریر کا عنوان ہے کہ بتاؤ مجھے میری منزل کہاں ہے۔ جناب صدر، مجھے یاد علامہ اقبال کا وہ شعر جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ میں اس شعر کی تصحیح اسی طرح کرتی تھی کہ شاید علامہ اقبال آزادی کا وہ جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آزادی کے بعد ہمارے پورے ملک میں روشنی روشنی ہوگی، امن کی روشنی، علم کی روشنی، شناسائی کی روشنی، کردار کی روشنی، ترقی کی روشنی اور خوشحالی کی روشنی۔ ہمارے پورے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی ظالم کو ضرورت نہ ہوگی کسی مظلوم کو ستائے، ہمارے ادارے باوقار ہوں گے، کرپشن کا نام و نشان نہ ہوگا اور ہمارا ملک امن کا قلعہ ہوگا اور ہماری قوم دنیا کی رہبری کرے گی۔ جناب صدر، اسی کو سنبھالے ہوئے ہم نے 76 سال کا طویل عرصہ گزارا، ہماری آنکھوں کے دیے دھندلا گئے پر وہ امن کی روشنی کہیں نظر نہ آئی۔ انصاف پیسہ کی پکڑ کے کھڑا ہے پر اس کا علاج کبھی نہیں ہوا۔ تعلیمی ادارے ڈگریاں بیچنے کے کارخانوں میں تبدیل ہوتے گئے، حقیقی علم خواب بے تعبیر رہا، بھوک اور افلاس کے ایندھن خالی پیٹوں میں بھرتا رہا، روٹی عید کا چاند بنی رہی، کرپشن نظاروں کی بنیادوں کو دیپک کی طرح جاتی رہی، رشوت اور اغوا پروری جائلوں کو مسئلہ نسی کرتی رہی، محنت کمیشن کے امتحان میں کمیشن نہ دینے کے سبب روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی پر آ گئے۔ یہ نظام بدلنے کا نام و نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ نظام بدلنے کا نام و نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ جناب صدر، ہمارا ملک جو محبت کا قلعہ بننا تھا وہاں ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور کردار کے غازی بن نہ سکے۔ جہاں ہمیں عالم اسلام کی امامت کرنی تھی، دنیا کی قوموں کی رہنمائی کرنی تھی، وہاں ہم کس کو لاش میں پکڑ کر کبھی IMS تو کبھی بیرونی ڈاکٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ جناب صدر، فلسطین میں مسلمان بے موت مر رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپوں کے لاشوں کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں اور رو رو کر بلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کہاں ہو، پر ہم اپنی بے بسی کے ماتم میں مصروف ہیں۔ جناب صدر، آج میں تنہائی کی کالی چادر میں اپنا وجود ڈھونڈ رہی ہوں اور ایک بھارتی قوم کی فرض کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ میری پہچان کہاں ہے؟ جو خواب اقبال نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کہاں ہے؟ جس ملک کی بنیاد مولانا محمود مدنی نے کی تھی وہ میرا ملک کہاں ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے کہاں ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میرے ملک کے عبادت خودگرز دھماکے کر رہے ہیں۔ میں کہاں ہوں؟ میرے ملک کے محنت گرز بھوکے ننگے مر رہے ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاؤں کو میسر نہیں روزی، جس کھیت سے دہقاؤں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ جناب صدر، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج میرے ملک کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ میری قوم تندرستی تحفظ کے آگ میں کیوں جل رہی ہے؟ میرے ملک سے یہ امیری غریبی کا فرق کب ختم ہوگا؟ علم و عمل کا پرچم کب لہرائے گا؟ ترقی اور خوشحالی کا دور کب آئے گا؟ اس لیے آخر میں بس یہ کہوں گی، میرے ہر طرف بس دھواں ہی دھواں، میرے ہر طرف بس دھواں
میرے ملک کے ملت کے اے رہنماؤں، میرے ملک کے ملت کے اے رہنماؤں، بتاؤ مجھے میری منزل کہاں ہے، بتاؤ مجھے میری منزل کہاں ہے۔ یہ وحشت، یہ دہشت، یہ ظلمت حیات، یہ وحشت، یہ دہشت، یہ ظلمت حیات، نہ میری زمین ہے نہ وہ میرا آسمان ہے، نہ وہ میری زمین ہے نہ وہ میرا آسمان ہے، بتاؤ مجھے میری منزل کہاں ہے۔ السلام علیکم۔